حضور کے غلاموں کی عظمت کا یہ عالم ہے، آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے والے، حضور کے ساتھ پیار کرنے والے، جن سے رب راضی ہو گیا ہے، تو اللہ کہ محبوب کے غلام اپنے آقا کے ساتھ اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے۔ عروہ بن مسعود مکہ سے کافروں کا جاسوس بن کر مدینے کے اندر اس کو بھیجا گیا، جاؤ مدینے کے اندر دیکھ کے آؤ، مسلمانوں کا جائزہ لے کر آؤ، مسلمانوں کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے، مسلمان کمزور بڑے ہیں، ان کے پاس اتنا اسلحہ بھی نہیں ہے، مالی اتنی امداد بھی نہیں ہے، لیکن مسلمان جس جنگ کے اندر جاتے ہیں انہیں فتح مل جاتی ہے۔ عروہ بن مسعود مدینے کے اندر جاسوس بن کر آتا ہے، پتہ کرنے کے لیے آتا ہے، جا کر پتہ تو کرو مسلمانوں کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے، کون سی چیز ہے، مسلمان جہاں جاتے ہیں انہیں کامیابی مل جاتی ہے۔ ارے مسلمانوں، ایک مقام پر آتا ہے، عروہ بن مسعود جب حدیبیہ کے مقام پر آیا، آقا علیہ السلام کے غلاموں کا جھرمٹ تھا، تو وہ کیا دیکھتا ہے؟ مدینے نہیں آتا، جاسوسی کے لیے مدینے نہیں آتا، اس مقام پر دیکھتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے؟ آقا علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں، آقا علیہ السلام کے صحابہ، آقا علیہ السلام کے غلام اپنے ہاتھوں کو کشکول بنا کر کھڑے ہیں، کشکول بنا کر کھڑے ہیں، آقا وضو فرما رہے ہیں، آقا علیہ السلام اپنے ہاتھ مبارک دھوتے ہیں، آقا علیہ السلام کے وضو والا پانی اپنے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں، آقا علیہ السلام کلی فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام جب وہ پانی باہر نکالتے ہیں، آقا علیہ السلام کے غلام وہ وضو والا پانی اپنی ہتھیلیوں پر لے لیتے ہیں، آقا علیہ السلام ناک صاف فرماتے ہیں، غلام ہاتھ ایسے پھیلا کر کھڑے ہیں جیسے کسی کے در پر کوئی مانگنے والا کھڑا ہو، کوئی سوالی بن کر کھڑا ہو۔ آقا علیہ السلام ناک کے اندر پانی ڈالتے ہیں، وہ پانی بھی اپنے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں، آقا وضو فرما رہے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ وضو والا پانی کو چہرے پر مل لیتا ہے، کوئی جسم پر مل لیتا ہے، کوئی اپنے چہرے پر مل لیتا ہے، آقا علیہ السلام کا غلام کوئی جسم پر مل لیتا ہے، اور پھر جب یہ باتیں وہاں پر دیکھتا ہے، آقا علیہ السلام حکم فرماتے ہیں، دوڑ پڑتے ہیں، آقا علیہ السلام جب گفتگو فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام کی گفتگو کو آرام سے بیٹھ کر سنتے ہیں، حضور کی گفتگو کو بیٹھ کر آرام سے سنتے ہیں، وہاں سے واپس چلا جاتا ہے۔ جب مکہ کے اندر پہنچتا ہے، کافروں نے پوچھا بتاؤ کون سا راز لے کر آئے ہو، مسلمانوں کے پاس کون سا راز ہے، مسلمانوں کے پاس کون سی ایسی طاقت ہے جس سے مسلمانوں کو فتح مل جاتی ہے، تو راز لینے کے لیے گیا تھا۔ اس نے کہا اے مکہ والے سنو، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار کے اندر میں گیا ہوں، کیس و کسریٰ کے دربار پر بھی گیا ہوں، میں نجاشی کے دربار کے اندر بھی گیا ہوں، لیکن آج جو اللہ کے محبوب کے پاس پہنچا ہوں، جو مقام میں وہاں پر دیکھ کے آیا ہوں، کسی بادشاہ کے دربار کے اندر نہیں دیکھا، کسی بادشاہ کے دربار کے اندر نہیں دیکھا۔ پوچھا کیا دیکھ کے آئے ہو؟ اس نے کہا تم مسلمانوں سے فتح حاصل نہیں کر سکتے۔ اس نے کہنے لگے کون سی بات تو کر رہا ہے؟ اس نے کہا یہ تو اس اللہ کے محبوب کی شان تو ما وراء الورا ہے، لیکن اللہ کے محبوب کے غلاموں کا شان یہ ہے، اللہ کا محبوب وضو فرما رہا تھا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، اس کے غلام وہ وضو والا پانی اپنے آقا کا زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ کیا کرتے؟ کوئی چہروں پر مل لیتا ہے، کوئی جسم پر مل لیتا ہے۔ تم یہ بات کرتے ہو، وہ اپنے آقا پر کیسے حملہ برداشت کریں گے، کیسے برداشت کریں گے؟ لیکن جب ان کے آقا گفتگو فرماتے ہیں، ان سے جب کوئی بات کرتے ہیں، ایسے خاموشی سے سنتے ہیں جیسے ان کے جسموں کے اندر جان بھی نہیں ہے، جسموں کے اندر
جان بھی نہیں ہے، ایسے خاموشی کے ساتھ سنتے ہیں۔ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جب آقا علیہ السلام گفتگو فرمایا کرتے تھے، آقا علیہ السلام کی وہ گفتگو سننے کے لیے، میرے آقا علیہ السلام کی اس گفتار کو سننے کے لیے آقا علیہ السلام کے جتنے بھی غلام ہوتے تھے حضور کی گفتگو ایسے سر جھکا کر سنتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں ایسے معلوم ہوتا تھا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھ گئے ہوں۔ ارے مسلمانوں، جن سے رب راضی ہو گیا ہو، رب فرما رہا ہو رضی اللہ عنہم، میں ان سے راضی ہوں، رب فرما رہا ہو، جن سے رب راضی ہو گیا ہو تو پھر وہ اپنے آقا کی بارگاہ میں ایسے ادب کے ساتھ پیش آتے، ایسے پیار کے ساتھ پیش آتے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے ادب کے ساتھ پیش آتے۔ جب حضور کی گفتگو سنتے بڑے ادب کے ساتھ سنا کرتے تھے، حضور کی گفتگو مبارک ادب کے ساتھ سنا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فارس کے رہنے والے تھے، تو آپ بڑے سب سے جو بڑا راہب تھا وہاں جاتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں۔ جب آخری وقت آتا ہے آپ ان سے بات پوچھتے ہیں، مجھے بتا دو، اب تو بہت بڑا راہب تھا، متقی پرہیزگار تھا اپنے دین کے اندر، اب مجھے بتا تو دنیا سے جا رہا ہے، میں کس کے پاس جاؤں؟ اس نے کہا تم ایسا کرنا، جو میرے سے بڑا ہے تو اس کے پاس چلے جانا، اس کی خدمت کرنا۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں کئی سال اس کی خدمت میں رہا، جب وہ دنیا سے جانے لگا میں نے اس سے پوچھا کہ فلاں نے تو نصیحت کی تھی تیرے پاس آنے کی، اب بتاؤ تو دنیا سے جا رہا ہے، میں کس کے پاس جاؤں؟ بتا دو میں کس کے پاس جاؤں؟ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو کہنے لگا اب کوئی ایسا مجھے نظر نہیں آ رہا، نہ میرے سے اوپر نظر آ رہا ہے، نہ میرے سے کوئی بات ایسا نظر آ رہا ہے کہ میں جس کے پاس تجھے بھیج دوں، لیکن تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں، ایسی مقام بتا دیتا ہوں، ایسی جگہ بتا دیتا ہوں، ایسی ہستی کے بارے میں بتا دیتا ہوں، میں تجھے وصیت کرتا ہوں تو وہاں پر چلا جا، تو وہاں پر چلا جا۔ اس نے کہا بتاؤ کہاں چلا جاؤں؟ اس نے کہا اللہ کا ایک محبوب ہوگا، اللہ کا آخری نبی ہوگا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ تم ایسا کرنا، اس کی ہجرت گاہ مدینہ شریف ہوگا، دو پہاڑوں کے درمیان وہ مقام ہوگا، اور ایسی جگہ پر اس کا ہجرت گاہ ہوگی، اس شہر کے اندر کھجوروں کے باغ کثرت سے ہوں گے، تو وہاں پر چلے جانا۔ اس نے کہا ان کی نشانیاں تو بتاؤ۔ سلیمان فارسی کہنے لگے کوئی نشانی تو بتا دو، لیکن کوئی نشانی تو ہو تاکہ میں اس نشانی کو گیس کر کے پتہ کر لو، مجھے پتہ چل جائے یہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب وہ راہب کہنے لگا، پادری کہنے لگا اس کی نشانی یہ ہے جو اللہ کا محبوب، اللہ کا آخری نبی ہوگا وہ کبھی صدقہ نہیں لے گا، وہ صدقہ نہیں لے گا، ہدیہ قبول کر لے گا، اور تیسری نشانی یہ ہے اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، مہر نبوت ہوگی، یہ ان کی نشانیاں ہیں۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی خدمت کر رہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، سفر کرتے کرتے مدینہ طیبہ کے اندر آ جاتے ہیں، وہاں پر جہاں پر قباء کا مقام ہے وہاں پر دیکھتے ہیں ساری نشانیاں پائی جاتی ہیں، اللہ کے محبوب نے یہی آنا ہے، یہی مقام بتایا گیا ہے، اس شہر کے اندر کھجور کے باغ بھی کثرت سے ہے، وہاں پر کھجوروں کے باغ کے اندر خدمت شروع کر دیتے ہیں، خدمت شروع کر دیتے ہیں، اسی آس و امید پر کہ اللہ کا محبوب یہاں پر آئے گا، اللہ کا محبوب یہاں پر آئے گا۔ جو بھی قافلہ آتا
آپ جا کر دیکھتے، آقا علیہ السلام کی وہ نشانیاں دیکھتے کہ کہیں سے کوئی محمد عربی کی خوشبو کہیں سے بھی آ جائے، لیکن کہیں نہ ملتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا، باغ کی خدمت کر رہے تھے، کھجوریں توڑ رہے تھے، آواز آتی ہے، کیا دیکھتے ہیں قباء کے مقام پر لوگوں کا جم غفیر ہے، ہر طرف سے آواز آ رہی ہے کہ محمد آ رہے ہیں، محمد آ رہے ہیں، محمد آ رہے ہیں، اللہ کے محبوب آ رہے ہیں، اللہ کے محبوب آ رہے ہیں۔ جب لوگوں کی زبانوں سے آقا علیہ السلام کا نام سنتے ہیں، کھجوریں وہاں پر پھینک دیتے ہیں، دوڑتے ہوئے آئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ لوگوں کا جم غفیر ہے، یہاں پر لوگ مدینے والے اکٹھے ہیں۔ پوچھا کیوں اکٹھے ہو؟ اس نے کہا تجھے نہیں پتا، آج اللہ کا محبوب مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آ رہا ہے، تجھے نہیں پتا اللہ کا محبوب آ رہا ہے۔ پوچھا ان کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا، ان انصار صحابہ نے بتایا، ان کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب نام کا تو پتہ چل گیا، آقا علیہ السلام کی تشریف آوری ہو گئی، حضور قباء کے مقام پر ٹھہر گئے۔ اب نشانیاں وہ معلوم کرنی تھی، نشانیاں دیکھنی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی چیز لے کر آئے، کہنے لگے اللہ کے محبوب یہ صدقہ ہے، کہنے لگے یہ صدقہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے وہ صدقہ اپنے غلاموں کو فرما دے دیا، عطا فرما دیا۔ حضور نے فرمایا تم کھا لو، حضور نے فرمایا تم کھا لو۔ آقا علیہ السلام نے نہیں تناول فرمایا، کیونکہ صدقہ تھا، نبی اور اللہ کا نبی صدقہ نہیں لیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو دے دیا۔ اب ایک نشانی پوری ہو گئی، جو اس راہب نے نشانیاں بتائی تھی، ایک نشانی پوری ہو جاتی ہے۔ اب آقا علیہ السلام قباء سے مدینے کی طرف آ جاتے ہیں، صحابہ کی جماعت میں سلیمان فارسی کام چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام ان کے صحابہ کرام کے ساتھ وہاں پر رہتے ہیں، چند دن گزرتے ہیں، پھر کوئی چیز لے کر حضور کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدیہ ہے، یہ ہدیہ ہے۔ آقا علیہ السلام کے غلام بھی بیٹھے تھے، آقا علیہ السلام نے قبول فرمایا، آقا علیہ السلام نے اس چیز کو خود بھی تناول فرمایا اور صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر تناول فرمایا۔ اب دوسری نشانی پوری ہو گئی، تیسری نشانی باقی تھی، مہر نبوت کی زیارت کرنی تھی، مہر نبوت کو دیکھنا تھا۔ چند دن گزرتے ہیں، آقا علیہ السلام ایک صحابی کا نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، جنت البقیع کے اندر تشریف لے گئے۔ آقا علیہ السلام کے کندھ مبارک پر چادر تھی۔ سلیمان فارسی فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کے میں پیچھے پیچھے چل رہا تھا، مہر نبوت کی زیارت کرنی تھی۔ آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام جب جنت البقیع کے اندر پہنچے، آقا علیہ السلام کے اس شان مبارک سے چادر ہٹ جاتی ہے۔ جب چادر ہٹتی ہے اور مجھے مہر نبوت نظر آ جاتی ہے، جب میں مہر نبوت کی زیارت کرتا ہوں، سلیمان فارسی فرماتے ہیں میں دوڑ کر آقا علیہ السلام کے مہر نبوت کو بوسہ دے دیتا ہوں، مہر نبوت کو بوسہ دے دیتا ہوں۔ میں زار و قطار رونا شروع ہو گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے مجھے بٹھایا، پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام سلیمان ہے، فارس سے آیا ہوں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ساری بات عرض کر دیتے ہیں جیسے خدمت کی تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے اپنی غلامی میں داخل کر لو، یا رسول اللہ اب مجھے اپنی غلامی میں داخل کر لو۔ آقا علیہ السلام کلمہ پڑھاتے ہیں، آقا علیہ السلام کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں، آقا علیہ السلام کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں۔ قربان جائے جن سے رب راضی ہو جائے، رب پھر اس کو کتنا مقام عطا فرماتا ہے، رب اس کو کتنا مقام عطا فرماتا ہے۔ آقا علیہ السلام ایک مقام پر اپنے بال مبارک واللیل کی زلفوں کے بال مبارک کٹوائے، کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ جن سے رب راضی ہو گیا ان کا ایمان دیکھیں، ان کا عقیدہ دیکھیں،
اپنے آقا کے ساتھ کتنی محبت تھی. میرے آقا علیہ السلام نے بال کٹوائے. آقا علیہ السلام کے زلف مبارک کے وہ جو بال تھے سارے صحابہ کرام نے وہ بال مبارک لے لیے. ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آقا علیہ السلام کے زلفوں کے بال مبارک چند میرے پاس آئے, میں نے ان کو اپنے پاس سنبھال کر رکھ دیا. آپ فرماتی ہیں اور جو میرے پاس بیمار آتا تو میں وہ پیالے کے اندر حضور کے واللیل کی زلفوں کے بال پانی کے اندر بھگو کر بیمار کو پلا دیتی, اللہ اس کو بھی شفا عطا فرما دیتا. اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا تھا. آپ فرماتی ہیں اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا تھا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تو میرے آقا علیہ السلام کہ واللیل کی زلفوں کی شان کا عالم ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں آپ کے پاس چند مہمان آئے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہمانوں کے لیے دسترخوان لگوایا کنیز کو فرما کر. جب دسترخوان لگ جاتا ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رومال جو بہت میلا کچیلا تھا وہ منگوایا. غور سے سننا, اپنے ایمان کو تازہ کرنا. رومال منگوایا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ رومال تھا. آپ نے رومال منگوایا, وہ رومال بہت ہی میلا کچیلا تھا. آپ نے کنیز کو حکم فرمایا کہ تندور کو گرم کیا جائے. جب تندور گرم ہو گیا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ رومال لے کر جا کر آپ نے تندور کے اندر ڈال دیا. تندور کے اندر, گرم تندور کے اندر ڈال دیا. آپ بتائیں اگر آگ کے اندر, گرم تندور کے اندر کپڑا ڈالا جائے تو وہ کیا آگ کے اندر وہ کپڑا صحیح رہے گا؟ تو کپڑا جل جائے گا. تھوڑی دیر گزرنے کے بعد انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کپڑا منگوایا. اس کپڑے کو تندور سے نکالا گیا. جو میلا کچیلا کپڑا تھا وہ کپڑا بالکل صحیح تھا. اور وہ صحابہ کرام فرماتے ہیں جو آپ کے پاس مہمان آئے تھے, وہ لوگ جو مہمان آئے تھے وہ کہنے لگے وہ کپڑا دودھ سے زیادہ سفید محسوس ہوتا تھا. تو فرماتے ہیں دیکھا گیا اس کا ایک دھاگا تک نہیں جلا تھا. ایک دھاگا تک آگ نے اس دھاگے کو جلایا تک نہیں تھا. پوچھا انس بن مالک یہ کیا بات ہے؟ آگ تو کپڑے کو جلا دیتی ہے, ہر چیز کو جلا دیتی ہے, یہ کپڑا کیسے بچ گیا ہے؟ آگ سے محفوظ رہا. پہلے تو میلا تھا, اب تو میل بھی چلی گئی. آپ فرماتے ہیں تمہیں نہیں پتا اس کپڑے, اس رومال کے ساتھ میرے آقا اپنے چہرے مبارک کو صاف کیا کرتے تھے. اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے مبارک کو صاف کیا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں اور جس چیز کے ساتھ وہ چیز اگر اللہ کے نبی کے چہرے کے ساتھ مس کر جائے تو آگ کا کیا کمال اس کو جلا دے, آگ کی کیسی ہمت اس کو جلا دے. قربان جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جن سے رب راضی تھا, اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو ماننے کے لیے تیار تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان یہی چاہتا ہے کہ مجھے اپنے آقا سے محبت ہے. ہر انسان کی یہی تمنا ہے, دعائیں بھی کرتا ہے مولا اپنے محبوب کا آقا کا عشق عطا فرما دے. لیکن عشق کے لیے, محبت کے لیے ضروری ہے انسان اپنے آقا کی ہر بات کو مانے بھی صحیح, آقا کے بتائے ہوئے راستے پر بھی چلے. آپ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, اس نے سونے کی انگوٹھی ہاتھ کے اندر پہنی ہوئی تھی. ذرا غور سے سننا, انگوٹھی سونے کی پہنی ہوئی تھی.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی سونے کی اتروا کر اس کو پھینک دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ اپنے ہاتھ کے اندر آگ کا انگارہ رکھے، کیا کرے؟ آگ کا انگارہ رکھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما کر چلے گئے تو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام نے اس کو فرمایا آپ اس کو اٹھا لے، اس کو توڑوا کر سونے کو بیچ کر کسی اور کام میں لگا لینا۔ وہ کہنے لگا کہ میری کیسی ہمت، جس چیز کو آقا نے پھینک دیا میں اس کو اٹھا لوں، اس کو میں اٹھا لوں۔ اور شریعت نے جس چیز کو مرد کے لیے حرام کیا ہو، مرد اس کو خوشی سے پہنے تو پھر وہ کہے کہ مجھے آقا سے محبت بھی ہے، آقا سے محبت بھی ہے۔ تو آقا نے فرما دیا کوئی بندہ ہے جو اپنے ہاتھ کے اندر آگ کے انگارے کو پسند کرے تو پھر وہی انگارہ انسان نے گلے کے اندر پہنا ہو، خوشی بھی محسوس کر رہا ہو، جسے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہو، شریعت نے منع کیا ہو، انسان فخر محسوس کر رہا ہو تو یہ تو میں نے پہنا ہوا ہے اور مجھے تو یہ نکاح سے ملا ہے، فلاں چیز سے گفٹ ملا ہے، اور لیکن اللہ کے محبوب کے فرمان پر عمل نہ کر رہا ہو، خوشی سے اس کو پہن رہا ہو۔ اللہ کے محبوب نے جو مرد کے لیے سونا حرام کیا ہو اس کو خوشی سے پہن رہا ہو، لیکن حضور کے غلام تو وہی تھے۔ آپ نے فرمایا میری کیا جرأت ہے، جس کو آقا نے پھینک دیا میں اس کو اٹھا لوں، میں اس کو اٹھا لوں۔ آخری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلی سے گزرے، ایک انصاری نے مکان بڑا خوبصورت بنایا ہوا تھا۔ حضور نے پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ آیا، عرض کی کہ یا رسول اللہ فلاں صحابی کا ہے، فلاں انصاری کا ہے، کہ حضور کے چہرے پر کچھ آثار نمودار، حضور چلے گئے۔ لوگوں نے بتایا حضور آئے تھے، تیرا مکان دیکھا تھا، کہ حضور کے چہرے پر خوشی کے اثار نہیں تھے، حضور ناراض ہو کر چلے گئے۔ اس نے سوچا کہ جس چیز سے میرے آقا ناراض ہوں کہ میں کیسے اس کو بنا سکتا ہوں، مزدوروں کو حکم دیا اس کو فوراً توڑ دو۔ اللہ اکبر، کہ جو چیز میرے آقا کو پسند نہیں میں اس کو کیسے پسند کر سکتا ہوں۔